لاہور۔ پاکستان اس سال کپاس کی درآمدات پر $1 بلین سے زائد خرچ کر سکتا ہے کیونکہ ملک کی پیداوار 4 دہائیوں کی کم ترین سطح پر گر گئی ہے، جس سے وفاقی وزیر برائے نیشنل فوڈ سیکورٹی اینڈ ریسرچ رانا بسنس تنویر حسین نے پاکستان بزنس فورم کے ساتھ بجٹ مشاورت کے دوران کپاس شعبے کی بحالی کے لیے مکمل حکومتی تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ چیف آرگنائزر احمد جواد کی قیادت میں PBF کے ایک وفد نے وزیر سے ملاقات کی اور بجٹ تجاویز پر تبادلہ خیال کیا، جس کا مقصد پاکستان کے کپاس اور زراعت کے شعبوں کے لیے برابری کا میدان فراہم کرنا ہے۔ اسلام آباد قلیل مدتی مہنگائی جس کی پیمائش حساس قیمت کے اشاریہ سے کی گئی۔ 21 مئی کو ختم ہونے والے ہفتے کے دوران سال بے سال 47% اضافہ ہوا، جس کی بنیادی وجہ خراب ہونے والی اشیاء خوردنوش اور گندم کے آٹے کی قیمتوں میں اضافہ ہے۔ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس PBS سے جمعہ کو جاری کی اعداد و شمار کے مطابق SPI نے ایک وسیع البنیاد اضافہ دکھایا جو کہ زندگی کی لاگت پر مسلسل دباؤ کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ اضافہ بڑے پیمانے پر اہم اشیاء بشمول پیٹرول باسٹ جو بیسٹ ڈیزل 60-90 پیس، بجلی کے چارجز 43-30، گندم کا آٹا اور مائع پیٹرولیم گیس 50-73 کی وجہ سے ہوا ہے۔ اپوزیشن عمران خان کے لیے علاج معالجے اور وزٹ کے حقوق مانگ رہی ہے۔ ایوان زیرے میں کم حاضری پر ٹریجری بنچوں پر تنقید۔ بیرسٹر گوہر نے اختلاف رائے کو دبانے پولیس کی زیادتیوں کا الزام لگایا اسلام آباد۔ قومی اسمبلی میں قائد اختلاف محمود خان اچکزئی نے جمعہ کو حکومت کو متنبہ کیا کہ وہ ان کے مطالبات مانیں یا آئندہ بجٹ اجلاس کے مکمل بائیکاٹ کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہیں۔ سرکاری میڈیا کے مطابق جمعے کی رات شمال مشرقی چین میں ایک کوئلے کی کان میں کاربن مونو آکسائڈ کی سطح حد سے تجاوز کے بعد کم از کم 4 افراد ہلاک اور 90 دیگر زیر زمین پھنس گئے ہیں۔ چانگزی شہر میں لیوشینیو کوئلے کی کان میں بچاؤ کی کوششیں جاری ہیں۔ حادثہ رات 9:43 پر پیش آیا، مقامی وقت جب 247 کارکنان زیر زمین تھے۔ ایڈیٹر کا نوٹ: اس کہانی میں جسمانی تشدد اور بدسلوکی کے الزامات کی تصویری وضاحتیں شامل ہیں۔ غزہ جاتے ہوئے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ایک فلوٹیلا پر سوار کارکنوں کا کہنا ہے کہ انہیں حراست میں رکھتے ہوئے مار پیٹ، تشدد اور جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ پریمیئر لیگ کا سیزن اتوار کے روز اپنے عروج پر پہنچ گیا، جس میں تمام 10 میچز ایک ساتھ شروع ہونے والے فائنل ایکٹ میں ہوں گے، جس میں میز کے نچلے سرے پر خطرے سے بھرا ہوا ہے اور ترتیب میں الجھنے والی یورپی دوڑ میں سب سے اوپر کے قریب ہے۔ ٹائٹل کا فیصلہ ہو چکا ہے اور چیمپئنز لیگ کے 4 مقامات لیگ کے فاتح آرسنل، مانچسٹر سٹی، مانچسٹر یونائٹڈ اور ایسٹن ولا کے پاس جا چکے ہیں۔ اسپیس ایکس نے پہلی بار اپنے اسٹار شپ راکٹ کا اپ گریڈ شدہ تیسرا ورژن لانچ کیا ہے۔ حالانکہ ایلون مسک کی اسپیس فلائٹ کمپنی کے لیے آزمائشی لانچ بالکل ٹھیک نہیں تھا۔ 407 فٹ کا راکٹ جو اب تک بنایا گیا سب سے طاقتور ہے۔ اسپیس ایکس کے کمپنی ٹاؤن سٹار 20 ٹیکساس سے شام 5:30 بجے روانہ ہوا۔ مقامی وقت صرف چند منٹ بعد اوپری اسٹیج کا جہاز سپر ہیوی بوسٹر سے الگ ہو گیا اور خلا میں چلتا رہا۔ ان بھاری اوقات کی تازہ ترین علامت میں نیشنل ٹرانسپورٹیشن سیفٹی بورڈ نے یہ دریافت کرنے کے بعد اپنے UPS طیارے کے حادثے میں ہلاک ہونے والے کے پچھلے سال کے پائلٹوں کی آوازیں AI کا استعمال کر کے دوبارہ بنائی گئی تھیں اور انٹرنیٹ پر گردش کر رہی تھی۔ NTSB کو وفاقی قانون بنائی گئی تھی اور انٹرنیٹ پر گردن کیا گیا ہے، جس میں بصورت دیگر تحقیقات سے متعلق شامل کرنے سے منع کیا گیا ہے، جس میں بصورت دیگر تحقیقات سے متعلق ڈیٹا کا ذخیرہ ہوتا ہے اور تاریخی طور پر عوام کے لیے کھلا ہے۔ لیکن اس پرواز کے حادثے کے ڈاکٹ میں وائس ریکارڈر کی اسپیکٹروگرام فائل شامل تھی۔ ایک اسپیکٹروگرام صوتی سگنل کو کم اور زیادہ تعدد سمیت تصویر میں تبدیل کرنے کے لیے ریاضیاتی عمل کا استعمال کرتا ہے۔ سرکاری میڈیا کے مطابق جمعہ کی رات شمال مشرقی چین میں ایک کوئلے کی کان میں کاربن مونو آکسائڈ کی سطح حد سے تجاوز کے بعد کم از کم 4 افراد ہلاک اور 90 دیگر زیر زمین پھنس گئے ہیں۔ سنہوا نیوز نے رپورٹ کیا کہ چانگزی شہر میں خالیشی لیوشیو کوئلے کی کان میں بچاؤ کی کوششیں جاری ہیں۔ حادثہ رات 9:43 پر پیش آیا، مقامی وقت جب 247 کارکنان زیر زمین تھے۔ محمود خلیل، جنہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کی طرف سے فلسطین کی حمایت پر ملک بدری کا نشانہ بنایا گیا ہے، ان کے وکلاء کے مطابق اپنے کیس کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کریں گے۔ جمعہ کو یہ اعلان اس وقت سامنے آیا جب ایک وفاقی اپیل کورٹ نے 6-5 کے فیصلے میں خلیل کی ہم حراست کو چیلنج کرنے والے کیس کی دوبارہ سماعت کرنے سے انکار کر دیا۔
ब्लू ओरिजिन का नया मेगा रॉकेट न्यू गलीन अब ग्राउंड नहीं है। कंपनी ने जुमे को कहा कि फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन रॉकेट को दोबारा उड़ने की इजाज़त दे दी है, जबकि अप्रैल में लॉन्च के दौरान ऊपरी मरहला कमर्शियल पे लोड फराहम करने में नाकाम रहा था। ब्लू ओरिजिन ने ज़्यादा तफसील पेश नहीं की, लेकिन एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि न्यू गलीन के ऊपरी मरहले ने एक गैर मामूली थर्मल हालत का तजुर्बा किया, जिसकी वजह से 3 रॉकेट इंजनों में से एक ने तवक्को से कमज़ोर पैदा किया। नतीजे के तौर पर स्पेस मोबाइल सैटेलाइट, जिसे ब्लू ओरिजिन मदार में डालना था, बजाय उसके कि ज़मीन की फ़ज़ा में जल गया। AST स्पेस मोबाइल ने कहा कि उसके पास इंश्योरेंस कवरेज है। जेफ बीजोस की स्पेस फ्लाइट कंपनी ने FAA को एक रिपोर्ट पेश की और इस्लाही इक़दामात किए, लेकिन उसकी तफसील नहीं बताई कि वो इक़दामात क्या थे। गूगल ने बाज़ाब्ता तौर पर गूगल I/O 2026 में वेयर OS 7 का ऐलान किया है। नया स्मार्ट वॉच प्लेटफॉर्म एंड्रॉइड 17 पर मबनी है और बैटरी की बेहतर कारकर्दगी, जेमिनी AI इंटीग्रेशन और होम स्क्रीन की मालूमात दिखाने के लिए एक नए डिज़ाइन करदा तरीके पर तवज्जो मरकूज़ करता है। वेयर OS 7 कनारी अमलोतर अब डेवलपर्स के लिए दस्तियाब है। अपडेट इस साल के आखिर में असली स्मार्ट वॉचेस पर आएगी। माइक्रोसॉफ्ट और प्लेग्राउंड गेम्स फर्जा हॉराइज़न 6 ने अपने इब्तदाई रसाई के आगाज के एक हफ्ते के अंदर 6 मिलियन से ज्यादा खिलाड़ियों को अबूर कर लिया है। ओपन वर्ल्ड रेसिंग गेम 15 मई को प्रीमियम एडिशन के माल के लिए इब्तदाई रसाई में दाखिल हुई और म्यारी एडिशन के खरीदारों और एक्सबॉक्स गेम पास अल्टीमेट सारिफिन के लिए 19 मई को मुकम्मल तौर पर लॉन्च हुई। 6 ग्राउंड गेम्स मिलियन खिलाड़ियों के सिंग मील की तस्दीक की। एक अमरीकी जज ने किल्मार अब्रेयो गार्सिया के खिलाफ फौजदारी मुकदमा खारिज कर दिया है, जिन्हें गुज़श्ता साल एल सल्वाडोर की एक मेगा जेल में गलत तरीके से जलावतन कर दिया गया था। अब्रेयो गार्सिया, जिनकी मुल्क बदरी ट्रंप इंतजामिया के इमिग्रेशन एजेंडे पर बहस में एक अहम फ्लैश पॉइंट बन गई, जून में अमेरिका वापस आए जब हुकूमत ने एतराफ़ किया कि इसने उसे गलत तरीके से अपने आबाई मुल्क वापस भेजा था। एक कैलेंडर जिसमें पुजारी लिबास में नौजवान खूबसूरत मर्दों के करीबी आपस पर मुश्तमिल है, गुज़श्ता 2 दहाइयों से एक बारहमासी रूम की यादगार रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि चंद ही दरअसल कपड़े के मर्द हैं। गियोवानी गालिजिया पिछले 23 एडिशनों में से कई के लिए नाम नहाद सेक्सी पादरी कैलेंडर के लिए कोर शॉट रहा है। साल बेसाल इस्तेमाल की जाने वाली इसी तस्वीर में गिलीजिया ने क्लेरिकल कॉलर पहना हुआ है और अपने आबाई शहर पॉलरमो में एक चर्च की ग्रेनाइट दीवार के खिलाफ मोना लीजा के लायक एक पुरस्कार मुस्कुराहट चमका रही है। चूंकि इसराइल जंग बंदी के बावजूद लुबनान पर अपने हमले जारी रखे हुए है, अमेरिका ने हिजबुल्लाह से ताल्लुक के इल्जाम में 2 लबनानी फौजी अफसरान समेत 9 अफराद पर पाबंदी आयद कर दी है। ये इस वक्त सामने आया है जब वाशिंगटन लबनानी और इसराइली हुकाम के दरमियान मजीद बातचीत कर रहा है। हम सुनते हैं कि सान डियागो की मुस्लिम कम्युनिटी किस तरह गमज़दा है, एक दूसरे का साथ दे रही है और एक हमले के बाद आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है जिसने उनके तहफ़्फ़ुज़ के एहसास को तोड़ दिया। एक कम्युनिटी ताक़ाबिल तस्वुर नुकसान के बाद शफायाबी का आगाज़ कैसे करती है, इस किस्त में सांता क्रूज़ बोलिविया एक बढ़ता हुआ सियासी तनाज़ा बोलिविया में समाजी इस्तेहकाम को खतरा बना रहा है। नई इंतजामिया के इक़्तिदार संभालने के सिर्फ 6 माह बाद सदर रोड्रिगो पाज को मुजाहिरों, शाहराहों की बंदिश और इस्तेहा के मुतालबात की बढ़ती हुई लहर का सामना है। रियासत-ए मुत्तहिदा के एक जज ने कलमार अब्रेगो गार्सिया के खिलाफ फर्द जुर्म को ये मालूम करने के बाद मुस्तरद कर दिया है कि अगर उसने अपनी मुल्क बदरी को चैलेंज ना किया होता। जुमा के रोज US डिस्ट्रिक्ट जज वेवली क्रैनशा ने कहा कि महकमा इंसाफ ने सिर्फ 2022 के ट्रैफिक की महकमा इंसाफ ने इंसानी स्मगलिंग की तहकीकात को दोबारा खोला जब सल्वाडोर के शहरी अब्रेगो गार्सिया ने अपना मुकदमा दायर किया। पिछले महीने कानूनी AI स्टार्टअप स्पील बुक के शरीक बानी और CEO स्कॉट स्टीवनसन ने X को बेनकाब करने की कोशिश की, जिसको उन्होंने AI स्टार्टअप के दरमियान एक बहुत बड़ा घोटाला कहा। आमदनी के आदाद शुमार की अफराद ज़र, जिसका वो अवामी तौर पर ऐलान करते हैं। बहुत से AI स्टार्टअप्स रेवेन्यू रिकॉर्ड को कचलने की वजह यह है कि वो एक बेईमान मेट्रिक इस्तेमाल कर रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े फंड्स उसकी हिमायत कर रहे हैं और PR कोरिज के लिए सहाफ़ियों को गुमराह कर रहे हैं, उन्होंने अपनी ट्वीट में लिखा। बहुत
بہت بڑا یہ اچھا ہے. گوگل جمعہ کو گھر کی اسکرینوں پر ہر جگہ ہونے والے ڈسکو بال آئیکن تفریح میں شامل ہوا. اسپوٹیفائی کے عارضی نئے ڈسکو بال ایپ آئیکن کے بعد جو کمپنی کی 20ویں سالگرہ منانے کی گلی ڈسکو مالائن ایپ از نئے جاری کی گئی. وسیع پیمانے پر رد عمل کا اظہار کیا اور ان لوگوں کے لیے جو تھوڑی بہت تعریفیں کرتے ہیں. ایکس پر اینڈرائیڈ ایکو سسٹم کے سربراہ سمیر سامت نے پوسٹ کیا: آپ کی خواہش ہمارا حکم ہے. پکسل پر آج تک ڈسکو آئیکنز دستیاب ہیں. کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ اب بھی یہ چاہتے ہیں؟ کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی کا کہنا ہے کہ البرٹا ملک کی معیشت کے لیے ان کے منصوبوں کے مرکز میں ہے. اس صوبے کال کے آخر میں اس بات پر ووٹ دے گا کہ آیا کینیڈا سے علیحدگی پر ریفرنڈم کرایا جائے. جمعہ کو صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کارنی نے وفاقی حکومت اور مختلف صوبوں اور علاقوں کے درمیان تعاون کو اجاگر کیا. بار بار البرٹا کی اہمیت پر زور دیا. پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر 28 فروری کو شروع ہونے والی اسرائیل اور امریکہ کی جنگ کے خاتمے کے لیے جاری ثالثی کی کوششوں کے ایک حصے کے طور پر ایران میں ہیں. ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی ایرنا نے پاکستانی فوج کے حوالے سے اطلاع دی. منیر جمعہ کو تہران پہنچا. سلووینیا کی پارلیمنٹ نے 2022 میں اقتدار میں ان کا آخری دور ختم ہونے کے بعد دائیں بازو کے سیاستدان جینس جانسا کو وزیر اعظم کے طور پر واپس لانے کے لیے ووٹ دیا ہے. 90 رکنی اسمبلی میں قانون سازوں نے جمعہ کو جانسا کے لیے 51-36 ووٹ دیا، جو کہ حال ہی میں ایک لبرل حکومت کے زیر انتظام یورپی یونین کے چھوٹے ملک کے لیے ایک تبدیلی کا نشان ہے. شاؤمی نے چین میں ایک حالیہ ہارڈ ویئر ایونٹ میں ایئر بڈز پر اپنا پہلا کلپ لانچ کیا ہے. ایئر بڈز کی قیمت تقریباً $124 ہے. ایک محدود لانچ ڈسکاؤنٹ قیمت کو تقریباً $117 تک کم کر دیتا ہے. شاؤمی کے نئے ایئر بڈز کان کی نالی کے اندر بیٹھنے کے بجائے کان کے کنارے پر کھلے کان کے ڈیزائن اور کلپ کا استعمال کرتے ہیں. وفاقی آئینی عدالت نے ایک تاریخی فیصلہ جاری کیا ہے اور پاکستان بھر میں سرکاری ملازمین کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے. عدالت نے تمام سرکاری محکموں اور خود مختار اداروں کو ہدایت کی کہ وہ عوام کی رسائی اور انتظامی شفافیت کو یقینی بناتے ہوئے ہر سال اپنی سرکاری ویب سائٹس پر اپ ڈیٹ سینیارٹی لسٹ شائع کریں. شاؤمی نے چین میں اپنے تازہ ترین ماحولیاتی پروگرام کے دوران سمارٹ باندھ 10 پرو کا اعلان کیا ہے. نیا فٹنس ٹریکر ایک روشن ڈسپلے ایپل ڈیوائسز کے ساتھ قریب تر انضمام اور ایک وقف گیمنگ موڈ لاتا ہے. تلسی گیبارڈ اپنے شوہر کی ہڈیوں کے کینسر کی حالیہ تشخیص کا حوالہ دیتے ہوئے ٹرمپ انتظامیہ میں امریکی ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس کے عہدے سے مستعفی ہو جائیں گی. بی بی سی کے امریکی پارٹنر CBS نیوز کے ذریعے حاصل کردہ اپنے استعفیٰ میں اس نے لکھا: ان کی طاقت اور محبت نے مجھے ہر چیلنج میں برقرار رکھا ہے. میں اچھے ضمیر سے اس لڑائی کا مقابلہ کرے جبکہ میں اس مشکل اور وقت طلب پوزیشن میں جاری رہوں گا. روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے یوکرین پر مشرقی یوکرین کے ایک مقبوضہ حصے میں طلبہ کے ہاسٹل پر مہلک حملے کا الزام لگانے کے بعد جوابی کارروائی کا وعدہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ لوہانسک کے علاقے سٹاروبلسک میں رات بھر ہونے والے ڈرون حملے میں 6 افراد ہلاک اور 39 زخمی ہو گئے. مزید 15 افراد لاپتہ ہیں. ان کے ملک میں ایبولا پھیلنے کی وجہ سے ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو کی قومی فٹ بال ٹیم کے اراکین کو ورلڈ کپ کے لیے امریکہ میں داخل ہونے سے پہلے الگ تھلگ رہنا چاہیے. ورلڈ کپ کے لیے وائٹ ہاؤس ٹاسک فورس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے جمعہ کے روز تصدیق کی کہ کانگو کے وفد کو ایک بلبلہ برقرار رکھنا چاہیے جہاں وہ فی الحال بیلجیم میں ٹریننگ کر رہے ہیں اور 21 دنوں کے لیے الگ تھلگ رہیں یا داخلے سے انکار کیے جانے کا خطرہ ہے.